اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو میرے چینل پہ آنے پہ خوش آمدید، اور آپ سب کو میری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ سب کی مشکلاتیں آسان فرمائے اور آپ سب کی نیک تمنائیں پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کی وحدانیت پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور کرم ہے ہم پر اور باقی تمام مسلمانوں پر کہ اس نے ہمارے لیے بہترین دین یعنی اسلام کا انتخاب کیا، اور انتخاب کے بعد ہمارے لیے رہبر کامل پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں ایک لازوال حکمت و دانائی سے بھرپور کتاب بھی ہماری رہنمائی کے لیے عطا کی گئی، جس کی ہر ایک آیت میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت لا الہ الا اللہ میں تو ہر مسلمان یہ جان لیتا ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ توحید کے معنی ایک ماننے کے ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور یہ صفت ہے اسلام کو قبول کرنے کی اور عقیدے کی بنیاد ہے۔ ہم اس کو ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ دل اور دماغ سے اس بات کو قبول کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں، اور وہ اکیلا ہے۔ اگر دو یا زیادہ خدا ہوتے تو ان کی رائے میں کبھی نہ کبھی ضرور اختلاف ہوتا اور دنیا کے نظام میں خلل واقع ہو جاتا، لیکن دنیا کے نظام میں خلل نہ ہونا اور ایک ہی قسم کے نظام کا نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا مالک حقیقی ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فطری طور پر جب بھی کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہ وہ مصیبت اتفاقی ہو یا پھر پرانی، انسان کی زبان پر صدا صرف مدد کے لیے ہی بلند ہوتی ہے، اور وہ صدا اس کے خالق اور مالک کو پکارنے والی ہوتی ہے کہ خواہ انسان اپنی شخصیت کے پردوں میں کتنا ہی کیوں نہ خود کو چھپا لے، اس کی روح اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ واحد اور برتر ہے۔ اس کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ ہے واحد اللہ تعالیٰ۔ آسان الفاظ میں یہی کہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ہستی کا یقین ہر شخص کے فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب، اور اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا نام آ ہی جاتا ہے۔ دنیا اور کائنات میں ایسے ایسے شاہکار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کو ظاہر کرتے ہیں جن کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کسی انسان کے شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم اگر اس زمین میں موجود لاتعداد جانداروں پر نظر ڈالیں، خواہ وہ زمین ہو یا ہوا میں مہو پرواز ہوں، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، ہر ایک ذی روح میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کے تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ بے شک یہ آسمان اور زمین، ستارے اور سیارے، انسان اور حیوان اور تمام مخلوقات کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے۔ جب ہم کسی کرسی جیسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے اتنی وسیع کائنات کو بنانے والا نہ ہو؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج اور چاند کے اوقات، یہ دریاؤں اور سمندروں میں موجیں مارتا پانی، یہ پھل اور پھولوں سے یہ سمندر کی تہ میں عظیم ترین مخلوقات، کیا یہ سب
اس بات کی دلیل نہیں کہ ان سب کو بنانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ بے شک یہی دلیل کافی ہے کہ جب ایک چھوٹی سی کرسی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو پھر یہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ اللہ پاک کی وحدانیت کا جواب ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، بے انتہا کرم کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا۔ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری اور حق، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ سے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ہادی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کر، اور فرض نماز قائم کر اور فرضی زکوٰۃ ادا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50، صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔